کو غلطی کوئی سمجھتا ہی نہیں. کسی کی بات کا جواب دے دینا, اگر ہمیں جو ہے ایک گالی دے دوسرے دو گالی دے دینا ہے کہ نہیں, ہم اس کو غلطی سمجھتے ہیں؟ جی بتائیے, غلطی نہیں سمجھتے, ہم اپنی بہادری سمجھتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہمیں کوئی ایک تھپڑ مارے اسے دو تھپڑ مار دینا ہم غلطی سمجھتے ہیں, یہ بہادری سمجھتے ہیں اپنی. تو ہمارے معیار میں وہ غلطی نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جنہیں آخرت کی فکر تھی, جو لوگ عظیم تھے, جو لوگ بڑے تھے, ان سے معمولی سی بات بھی ایسی ہو جائے جو شرافت کے خلاف ہے, یہی نہیں کہ مذہب کے خلاف ہے, جو شرافت کے خلاف ہے, اسے وہ لوگ غلطی سمجھتے تھے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے ربیعہ تم مجھے معاف کر دو. ربیعہ نے کہا کہ نہیں. کہا معاف کر دو. کہا نہیں. کہا کہ معاف کرو ورنہ اللہ کے رسول کے ساتھ جا کے آپ کو جا کے میں شکایت کرتا ہوں, اللہ کے رسول سے جا کر کے میں شکایت کرتا ہوں. اب ربیعہ جہاں تھے وہاں ان کے خاندان کے لوگ بھی تھے. کہا کہ یہ بھی بوڑھا اچھا ہے, ایک تو خود زیادتی کر رہا ہے اور دوسرے کیا کہہ رہا, اللہ کے رسول شکایت جا کر دے گا. کیا حق بنتا اس کا شکایت کرنے کا؟ شکایت تم جا کر کے کرو, ہے کہ نہیں ہے؟ تم اپنی بات پہنچاؤ, ان کے خلاف کیس دائر کرو. اپنے غلطی بھی کر رہا ہے کہ نہیں ہے, اور اپنے رو بھی رہا, کہتے ہیں نا مارا بھی ہے اور رو بھی رہا ہے, اپنے غلطی بھی کر رہا ہے. اس لیے کہ جاؤ تم اللہ کے رسول سے شکایت کرو. حضرت ربیعہ نے کہا کہ نہیں, تم لوگ ہٹ جاؤ یہاں سے, ہٹو یہاں سے, بھاگو یہاں سے. اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کے پیارے ہیں, یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. اگر انہوں نے تم لوگوں کو میرے پاس دیکھ لیا کہ تم لوگ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہو, اگر ناراض ہو گئے تو ان کی ناراضگی سے اللہ کے رسول صاحب بھی ناراض ہو جائیں گے, اور اللہ کے رسول سے ہم ناراض ہوں گے تو ان کی ناراضگی اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا, تو ربیعہ کہیں کہ رہ جائے گا. چنانچہ یہ کہہ کر حضرت ربیعہ حضرت ابوبکر کے پیچھے, سے حضرت ابوبکر اللہ کے رسول کے پاس جا رہے تھے اور حضرت ربیعہ بھی پیچھے پہنچتے ہیں, اور پہنچ کر کے جب وہاں پر شکایت کر دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ یا ابا بکر, اللہ آپ کے اوپر رحم کرے اے ابوبکر, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز؟ کہا کہ اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہے. آپ نے ربیعہ سے کہا یا ربیعہ تو ما لک ولی صدیق, اے ربیعہ تم صدیق سے کیوں اچھلتے ہو, کیوں الجھ رہے ہو, تمہارا ان سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہے, انہوں نے یہ ایک بات کہہ دی جس سے مجھے کیا ہے تکلیف ہوئی ہے. پھر یہ مجھ سے کہتے رہے, انہوں نے کہا کہ اے ربیعہ جو کچھ ہم نے تمہیں کہا ہے تم بھی مجھے کہہ دو, ہم نے تمہیں احمق کہا تم بھی مجھے احمق کہہ دو, ہم نے تمہیں گدھا کہا تم نے مجھے, یعنی مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, جو کچھ بھی ہم نے کہا تم مجھے کہہ دو. لیکن میں راضی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کہ اے ربیعہ اگر ابو بکر تم سے کہتے بھی ہیں ویسے کہنے کے لیے, پھر بھی تم ویسے کبھی نہ کہنا. ابو بکر نے اگر تم سے کہا بھی ہے نہ کہو, بلکہ تم کہو غفر اللہ لک یا ابا بکر, غفر اللہ لک یا ابا بکر, اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے, اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر صدیق بنے, اور 2 سال 3 مہینے یا 4 مہینے یا بعض روایت کے مطابق 6 مہینے حکومت کر کے وہ اس دنیا سے چلے گئے. وفات کے وقت ان کی جو وصیت تھی ان میں سے ایک بڑی وصیت اہم یہ تھی کہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ جن لوگوں کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ان میں تم میرے نزدیک سب سے پیاری ہو, ان میں تم میرے نزدیک سب سے محبوب ہو. دیکھنا اس بات کا دھیان دو کہ خلیفہ بننے سے پہلے میرے پاس کیا کچھ تھا, اتنا کنارے کر کے جس چیز کا اضافہ ہوا ہے یہ چیزیں لے کر کے ہمارے بعد جو خلیفہ بنتا اس کے پاس بھیج دینا. ذرا سوچیں گے, خلیفہ بننے سے پہلے میرے پاس جو کچھ تھا اس کو تو باقی رہنا اور رکھنا, اور تم لوگ آپس میں تقسیم کر لینا, اور جو کچھ زیادہ ہو اسے کہاں واپس کر دینا ہے. تمہارا جو خلیفہ بنے اس کو. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا اثاثہ جب کا جائزہ لیا گیا تو 3 چیزیں زیادہ تھیں, بس 3 چیزیں زیادہ تھیں. ایک نوبی غلام, نوبہ جانتے ہیں کہاں کہتے ہیں, نوبی غلام کس کو کہتے ہیں, نوبہ کس کو کہتے ہیں بیٹا, ہاں
ہاں سوڈان مکمل نہیں بلکہ سوڈان اور مصر کے بیچ کا جو علاقہ ہے یہ کیا ہے، نوبہ کہلاتا ہے یہ، یعنی وہاں کا رہنے والا ایک غلام، اور کھیتوں کو پانی دینے کے لیے ایک اونٹ، اس لیے پہلے اونٹوں کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے کہتا ہوں، پانی دینے کے لیے ایک اونٹ اور ایک پرانی چادر، کیا ایک پرانی چادر جس کی قیمت مشکل سے 6 درہم بھی نہ ہوتی۔ یہ 3 چیزیں ان کی ملکیت میں زیادہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس چیز کو اٹھایا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسے دیکھا تو ایک طرف بار اس طرف دیکھتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق اتنی دیر تک روتے رہے کہ ان کے آنسو سے وہاں کی زمین تر ہو گئی، اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو آپ نے پریشان کر دیا ہے، اس لیے کہ آپ کے اتنا تقوی وہ لوگ اختیار نہیں کر سکتے، آپ کے اتنا ایمانداری سے وہ لوگ کام نہیں کر سکتے، آپ کے اتنی تقوی اور زہد کا وہ لوگ اہتمام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اے عمر آل ابی بکر کے پاس اب ایک غلام بھی نہیں رہ گیا ہے، آل ابی بکر کے پاس پانی لانے کے لیے ایک اونٹ بھی نہیں رہ گیا ہے، اللہ کے بندے اسے واپس کر دو، دے دو ان کے گھر والوں کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس چیز کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی طرف سے نکال دیا ہے میں اس کو دوبارہ واپس نہیں کرتا۔ ان کی ایک وصیت یہ تھی۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن انتقال فرمائے تھے وہی دن ہے۔ کون سا؟ یوم الاثنین ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یعنی یوم الاثنین ہی کو میرا انتقال ہوگا۔ چنانچہ شام نہیں ہوئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میری بیوی اسماء بنت عمیس غسل دے گی، مجھے میری بیوی اسماء بنت عمیس۔ اسی لیے ساتھیوں ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی پر وہ ہوتا ہی نہ ہوتا ہے، دیکھنے بھی نہیں دیتے، چھونے بھی نہیں دیتے۔ یہ جہالت ہے ہمارے یہاں، یہ جہالت ہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق جو تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے متقی تھے، سب سے بڑے پرہیزگار تھے، سب سے افضل تھے، انہیں کس نے غسل دیا؟ ان کی بیوی اسماء بنت عمیس نے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے کون غسل دے گا؟ ذرا دیکھیے، واللہ میں سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ ان کی شرمگاہ پر ان کی بیوی جو ان کے لیے حلال تھی، جس کے لیے ان کی شرمگاہ حلال تھی، دوسرے آدمی کو اطلاع نہ ہو پائے۔ اس لیے کیا وصیت کیا تھا؟ کیا وصیت کی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل کون دے گی؟ میری بیوی اسماء۔ اور اس دن صبح سے حضرت اسماء رودے سے تھی، بیمار تھی، لیکن عصر کا وقت جب ان کا انتقال کا ہوا ہے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے روزے کو توڑ دیا ہے، اپنے روزے کو توڑ دیا ہے، بلکہ غسل دیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز میں نقل کرتے ہیں کہ غسل دینے کے بعد ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود غسل کر لیتی، بیمار تھی، سردی کا موسم تھا، بیمار تھی۔ تو انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میرے اوپر غسل واجب ہے؟ کہا واجب نہیں۔ تو حضرت اسماء کے بارے میں وصیت کی کہ وہ غسل دے گی۔ کہا اگر وہ اکیلے غسل نہ دے سکیں، نہ دے پائیں تو ان کی مدد کون کرے گا؟ ان کی مدد میرا بیٹا عبد الرحمن کرے گا۔ ان کی مدد کون کرے گا؟ میرا بیٹا عبد الرحمن کرے گا۔ چنانچہ جب یوم الاثنین کو ان کا انتقال ہو گیا تو اسی وقت سے ان کے غسل دینے کا انتظام کیا جانے لگا، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے کہاں دفن کرنا؟ حضرت نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا۔ کہ جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں دونوں ساتھ رہے ہیں، اسلام کے بعد دونوں ساتھ رہے ہیں، کہیں بھی کسی وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، الا کہ اللہ کے رسول نے خود بھیجا ہوتا عمر صدیق کو کہیں پر، ورنہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ انتقال